شادی کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں جیسے نیم پاگل ہو گئی تھی۔ عدت کے 40 دن بعد میں نے اپنے گھر میں اکیلے گزارے۔ گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن میں اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ گھر میں اکیلے رہتے ہوئے ہر وقت مجھے احساس رہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی اور رہ رہا ہے۔ اکثر میں خوف زدہ ہوتی تھی۔ کبھی کبھار مجھے لگتا تھا جیسے میرے شوہر کی روح اس گھر میں گھوم رہی ہے۔ لیکن ایک رات جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ بیڈ پر سو رہا ہے، جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں پر تو میں امی کو حیران اور پریشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ان کی بات پر کیا جواب دوں، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی وہ شخص کس شخصیت کا مالک ہے۔ میری اماں اور میرے ابا کسی بھی طرح میری شادی ایک اچھے گھرانے میں کروانا چاہتے تھے۔ میری عمر کی بہت ساری لڑکیوں کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تھی۔ امی کی بھی خواہش تھی کہ میں ابھی اپنے گھر کی ہو جاؤں، جبکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی۔ لیکن ماں کی اس خواہش کے آگے میں خاموش ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا میری عمر ایسی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ میں بس اب تو میں اپنی زندگی میں تمہارے گھر کا کرنا چاہتی ہوں، جبکہ میں امی کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ بھلا میں ان سے کیا ہی بولوں؟ اور آج تیسری بار وہ میرے پاس ایک لڑکے کی تصویر لے کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں بس خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ ایک بار پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم ایک بار تصویر تو دیکھو، لڑکا بہت اچھا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ ماں باپ ہیں بس، اور ایک ہی بیٹا ہے۔ گھر پر نند اور دیور کا کوئی جھنجھٹ نہیں ہے، بس عیش کی زندگی گزارنا۔ جبکہ میں سر تھام چکی تھی اور امی کی جانب دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر بولی، آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بھلا مجھے نند اور دیور سے کیا لینا دینا؟ اگر میں اچھی ہوں تو سامنے والا بھی مجھ سے اچھا ہی برتاؤ کرے گا۔ امی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں زیادہ سسرال کی جھنجھٹ سے پریشان ہو رہی ہوں، بس میرا کہنا ہے کہ میں کچھ بننا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی۔ جبکہ میری اماں آنکھوں میں آنسو لا کر بولی تھی، یعنی تم مجھے مار کر ہی شادی کرو گی؟ تم کیوں نہیں چاہتی کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہاری شادی دیکھ کر اس دنیا سے جاؤں؟ خدا کے لیے میری خاطر ہی شادی کے لیے ہاں کر دو۔ کب سمجھو گی تم میرے جذبات؟ امی کی ایموشنل بلیک میلنگ میرا دل پریشان کر چکی تھی۔ میں سب برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی اماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ میں فوراً ہی انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، اچھا میری ماں جس سے بھی کہیں گی شادی کر لوں گی، مگر کچھ سال بعد، ابھی فی الحال منگنی کر لیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، ارے اگر ایسی بات ہوتی تو میں تم سے پوچھتی ہی کیوں؟ لڑکوں والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے لڑکا بہت اچھا ہے، نوکری بھی بہت اچھی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ جبکہ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اماں کی جانب دیکھتے ہوئے بیزار لہجے میں بولی تھی، اچھا دکھائیں لڑکے کی تصویر، میں بھی تو دیکھوں کون سا ہیرو ہے۔ میری اماں فوراً ہی خوش ہو گئی تھی اور میری طرف تصویر بڑھاتے ہوئے خوشی سے بولیں، ارے دیکھو تو کتنا پیارا ہے، قد بھی تم سے زیادہ ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے، نوکری بھی بہت اچھی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ان کی بس ایک ہی گردان تھی۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ جب تصویر کو دیکھا تو میرا دل تھم سا گیا تھا۔ میری اماں بالکل ٹھیک بول رہی تھی، میرے ہونے والے شوہر واقعی بہت خوبصورت تھے، ان کی شخصیت بہت متاثر کن تھی۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی لڑکی ان کی تصویر دیکھتی تو انکار نہیں کر پاتی۔ میں نے امی کی جانب تصویر بڑھائی تھی اور دبے انداز میں بولی تھی، اگر آپ کو پسند ہے تو ہاں کر لیں، میری طرف سے انکار نہیں۔ جبکہ وہ تو خوش ہو گئی تھی اور مجھے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، ارے مجھے تو بہت پسند ہے، آج ہی تمہاری ساس کو گھر بلا لیتی ہوں، پھر بیٹھ کر تمام معاملات طے کر لیں گے۔ جبکہ میں اپنی ماں کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ ابھی رشتہ بھی نہیں آیا تھا، لڑکی والوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ابھی سے ہی انہوں نے مجھے ان کی بہو بنا دیا۔ امی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق رات کو میرے سسرال والے مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے تھے۔ میں بہت عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ صبح میری اماں نے رشتے کی بات کی تھی
और शाम में ही रिश्ते वाले मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने गुलाबी रंग का लिबास जेब तन किया था, सर पर आंचल डाले मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न से माला माल रखा था। मेरी सास मेरी जानिब देखते हुए खुशी से बोली थी, वैसे आपकी बेटी चांद का टुकड़ा है। हमें तो पहले भी कोई एतराज़ नहीं था। हमने आपकी बेटी की तस्वीर देखते ही रजामंदी जाहिर कर दी थी। मेरा बेटा एहतशाम भी इस रिश्ते से खुश है। हमारी तरफ से बिस्मिल्लाह है। उनके लहजे में ममता की झलक थी। मैंने एक निगाह उस औरत को देखा तो मुझे वो खातून बहुत अच्छी लगी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब ही नूर था। वो दीनदार औरत थी। सामने ही उनके शौहर भी मौजूद थे, जिनकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी थी, जो ये बात जाहिर करती थी कि मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरी अम्मा ने उन लोगों का मुंह मीठा करवा दिया था। इतनी जल्दबाजी पर एक पल के लिए मैं हैरान भी हुई थी, मगर सर झटक दिया था। खैर आफियत से मेरी शादी 2 महीने के बाद रख दी गई थी। शादी की तैयारियां अरूज पर जा रही थी। कभी ससुराल वाले आ रहे थे तो कभी अम्मी और अब्बा उनकी तरफ जा रहे थे। मेरा दिल भी अजीब सी कैफियत का शिकार था। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं एहतशाम से मुलाकात करूं, उनसे बातचीत करूं, मालूम हो कि वो कैसी शख्सियत के इंसान है। लेकिन मैं ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 2 महीने का वक्त किस तरह गुजरा मुझे कुछ मालूम नहीं। आज मेरी बारात का दिन था। मैं अपने घर से जाने वाली थी। ये लम्हा एक लड़की के लिए बहुत जज्बाती होता है। निकाह नामे पर साइन करते हुए मेरे हाथ लरस रहे थे। आज मेरा सरपरस्त तब्दील होने वाला था। मेरे नाम के आगे से मेरे बाप का नाम हटने वाला था। ये हर लड़की के लिए बहुत ही दर्दनाक लम्हा होता है। निकाह के मामलात तय होते ही खाना खोल दिया गया था। मेरे शौहर और मैं स्टेज पर बैठे हुए थे। मैं आज पहली बार उन्हें रूबरू देख रही थी और मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। शायद वो भी मेरी घबराहट महसूस कर चुके थे। मैं अम्मी को अपनी तरफ बुलाती, उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ थामा था। मेरा पूरा वजूद ज़ल्ज़लों की सद में आ चुका था। इतने लोगों की मौजूदगी में मेरे शौहर का हाथ पकड़ना मेरे लिए बहुत अजीब था। वो मेरे कान में सरगोशी ज़दा आवाज़ में बोले, मेरे दिल की मलका परेशान क्यों होती हो? आपके बराबर में बैठने वाला कोई गैर मर्द नहीं है। हम आपके शौहर हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं। परेशान ना हो और ना घबराएं। आप एक महफूज हसार में हैं। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानिंद दौड़े जा रहा था। हाथों में तरी उतर आई थी। ये कैसा एहसास था मैं समझ नहीं पा रही थी। उनका तहफ़्फ़ुज़ देना वाकई मेरे लिए कारआमद साबित हुआ था। चंद ही पल में मैं अपनी घबराहट से बाहर आ गई थी और अपने शौहर की जानिब मतवज्जा हो गई थी। पूरे फंक्शन में उन्होंने मेरा हाथ एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा था। उनकी ये हरकत मेरे दिल में बहुत गहरी छाप छोड़ गई थी। रुखसती के वक्त भी मैं बहुत रो रही थी और उन्होंने मुझे अपने हसार में कैद करते हुए बुलंद आवाज़ में बोला था, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी का ख्याल रख सकता हूँ। आप लोग परेशान ना हो। आपकी बेटी को कभी नहीं रुलाऊंगा। जबकि मेरा चेहरा खिल उठा था। मैं जो आंसू बहा रही थी, फौरन ही मेरे आंसू रुक गए थे। रुखसती के बाद ही उन्होंने अपनी बात दुरुस्त साबित कर दी थी। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझे इतना समझा था कि मैं हैरान रह गई थी। अक्सर औकात लड़के पहली रात को बिल्कुल भी एक औरत का ख्याल नहीं करते, उसके जज्बात नहीं समझते। लेकिन मेरे शौहर ने मेरे हर जज्बात को समझा था, मुझे टाइम दिया था और उनकी ये हरकतें मेरे दिल में उनके लिए जगह बनाती जा रही थी। अगली सुबह भी उन्होंने मेरे उठने से पहले ही पूरे नाश्ते का एहतमाम किया था। मेरे घर में मेरी सास के अलावा और कोई औरत नहीं थी, इसीलिए मैं सोच कर सोई थी कि सबसे पहले उठूंगी और सबके लिए नाश्ते का एहतमाम करूंगी। मगर ऐसा नहीं हुआ था। रात की थकन के बायस सुबह उठने में मुझे परेशानी हुई थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ ही तैयार था। वक्त गुजरने लगा था। मेरे शौहर ने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी कि मैं उनकी मोहब्बत समेट समेट कर पागल हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब खुशियाँ आती हैं तो गम भी साथ साथ आता है। शादी के चंद महीनों बाद ही मेरे सास ससुर का इंतकाल हो गया था और मैं बिल्कुल घर में तना रह गई थी। तन्हाई मुझे काटने लगी थी, मगर मैं बेबस थी। मैं भरे घर से आई थी, इसीलिए अकेले रहने में मुझे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वक्त मज़ीद तेज़ी से गुजरता जा रहा था।
میں نے اپنے شوہر کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ پہلے ساس کا اور پھر سسر کا انتقال ہو جانا میرے شوہر کو مکمل طور پر توڑ چکا تھا۔ لیکن یہی ایک وقت ہوتا ہے، اگر بیوی اپنے شوہر کو سنبھال لے، اس کا ساتھ دے دے، تو اس کا شوہر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اپنے شوہر کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اکثر راتوں میں وہ اٹھ اٹھ کر روتے تھے اور میں انہیں فوراً اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی تھی۔ میں بالکل بھی ان سے چڑ نہیں کھاتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا ماں باپ کا غم ایک ایسا غم ہوتا ہے کہ کوئی بھی سہارا دے دے فرق نہیں پڑتا۔ وقت مزید تیزی سے گزر رہا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ساس سسر کے بعد مجھ پر کیا قیامت آنے والی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ احتشام کو میں روک روک کر تھک گئی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہر حال میں یہ ڈیلیوری کرنی ہوگی، اس لیے انہیں اپنے شو روم جانا ہے۔ ساون کا مہینہ چل رہا تھا، ہر طرف ہی جل تھل ہوا پڑا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، مجھے تیز بارشوں سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ شوہر کو بہت روکا، لیکن انہوں نے جانا تھا اور مجھے بالکل تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے شوہر اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اسی لیے میرے سسرال میں بھی کوئی نہیں تھا، جس کے باعث اب بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے کبھی شوہر جاتے تھے تو ساس سسر گھر میں ہوتے تھے، اسی لیے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری بس ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر مڑ کر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ کہتے تھے، نیلم میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب محبت کا ثبوت دینا ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ ان کا کام ہی ایسا تھا، وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، دیکھو میں تمہارے لیے ہر وقت میسر ہوں، تم سے ہر وقت محبت کروں گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، لیکن جب میں کسی کام سے جا رہا ہوں تو مجھے مت روکنا۔ اور یہ باتیں سن کر میں تجسس میں پڑ جاتی تھی کہ بھلا ان کا ایسا بھی کون سا کام ہے کہ وہ مجھے تنہا چھوڑنے پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ ان کا ایک گاڑیوں کا شو روم ہے، تو بھلا یہ کیسا کام ہوا جس میں بیوی کو آدھی آدھی رات میں چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن مجھے بہت بڑی گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو میرے شوہر مجھ سے چھپاتے تھے۔ میں چپ رہنے لگی اور اس چپ نے میرا کام بگاڑ دیا تھا۔ صبح فجر کی اذان ہو چکی تھی، لیکن میرے شوہر گھر نہیں لوٹے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری جان ہلکان ہو چکی تھی۔ مجھے ایک پل بھی نیند نہیں آئی تھی، مجھے مسلسل میرے شوہر یاد آ رہے تھے۔ انہی کے احساس سے میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جب گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، لیکن اب 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ میں مسلسل ان کے نمبر پر فون کر رہی تھی، لیکن ایک کال بھی انہوں نے ریسیو نہیں کی تھی۔ میرا دل اب بہت بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور صبح کے 10 بج گئے تھے۔ شوہر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میری اب بس ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے گرد ایک کالی چادر لپیٹی اور فوراً ہی اپنی امی ابو کے گھر روانہ ہو گئی۔ وہ لوگ بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے، ورنہ تو ان کے موبائل سے ہی بات ہو جاتی۔ میں روتے روتے اپنے گھر پہنچی تو امی ابو دونوں ہی گھبرا گئے۔ بھائی جب تک کام پر جا چکے تھے، میں اپنے ابو کے سینے سے لگ گئی تھی۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے روتے روتے بتایا کہ ابو وہ رات کے گئے، ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ مجھے بہت برے برے خیالات آ رہے ہیں۔ آپ کچھ کریں، اگر میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ جبکہ میرے ابو مجھے دلاسا دینے لگے۔ وہ کہنے لگے، کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، میں ابھی اس کے شو روم جاتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں امی کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، لیکن مجھ سے گھر پر رکا نہیں جا رہا تھا۔ پریشانی کے باعث میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ امی اور بھابھی نے مجھے بہت روکا، لیکن مجھ سے ٹھہرا ہی نہیں جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کچھ ہو جائے گا۔ میرا دل بند ہو رہا تھا۔ راستے بھر بھی میرے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ 1-2 بار رکشے والے نے مجھے حیرانگی سے دیکھا، لیکن بنا کچھ بولے وہ مجھے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بہت گمسم تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے دروازے پر ایمبولینس کی آواز آئی تھی
اور اس پل ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے